اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نے کچھ باتوں میں حکم دیا کہ اسے جلدی کریں۔ مثلا بندہ فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اسے دفنانے میں جلدی کریں، اور اگر بچی بالغ ہو گئی ہے تو اس کی شادی میں جلدی کریں۔ یعنی یہ شادی جلدی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر شیطان جو ہے وہ اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا اگر اس کی تربیت نہ کی گئی، اگر اسے وہ معلومات کہ جو دین نے معلومات دی ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ہر شخص جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ انسان گمراہی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیار ہو جائے تو کیا کریں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہم مر جائیں گے، یہ کر دیں گے، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا اس برائی سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ موت کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی حل بتایا، شادی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بہن بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، بہن اور بھائی اور ماں باپ یہ پروردگار بناتا ہے، زبان سے نہیں ہوتے کہ انسان جو ہے وہ زبان سے کہہ دے کہ یہ میرا بھائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے ایک نسل بنائی ہے، اس نسل کا احترام رکھا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، دوسری دنیا کی کتنی بھی عورتیں ہوں، وہ زوجہ کا مقام نہیں حاصل کر سکتی، یہ تو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو بھی کسی سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے تو اس سے شادی کریں۔ اگر شادی نہیں کر سکتے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ دیکھیں، یہ پروردگار ہے، اس میں لاکھوں انسان آئے، اربوں آئے، دنیا سے چلے گئے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہنا ہے۔ یہ آپ پہلے انسان نہیں ہیں جن کو آپ کسی سے محبت ہوئی ہے، یہ ہر انسان کو کسی نہ کسی شخص سے نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لیے جو لوگ عارضی طور پر کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا، جی عارضی شادی کی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مرد نے 3 4 کیے ہوئے ہیں، ہر ایک پر ظلم کر رہا ہے، اور کسی کو نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا اور چھوڑ بھی نہیں رہا۔ تو یہ کیا شادی ہے؟ ایک نہ ایک روز آپ نے دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں جانا ہے اور پیش ہونا ہے۔ کیا ایسا مومن کہ جو معاشرے میں اپنے کردار نہیں دکھا سکتا وہ ان پاکستانیوں کے سامنے پیش ہوگا؟ لہذا توبہ کریں۔ دیکھیں، یہ شادی اور جو عارضی شادی کی جاتی ہے جسے متع کہا جاتا ہے، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ یہ شادی کے مسائل ہیں، اس میں شادی کی شرائط ہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں، یہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ علماء سے پوچھ کر کیا کریں، نہیں تو آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب گناہ میں مبتلا ہوں گے تو آپ کے پیچھے مڑنے کے راستے سارے بند ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیشہ ایک ہی راستہ ہے کہ جس سے شادی ہو جائے، جس سے پیار اور محبت ہو جائے، اس سے شادی کریں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حال جو ہے وہ نہیں ہے۔